دو بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے منحوس، یعنی دو بہنیں ایک کے نکاح میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دن میں دونوں بہنوں کا نکاح ہو تو منحوس کیسے ہو گیا؟ ایک کا ہو تو منحوس نہیں ہے، دو کا ہو تو منحوس ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، گھر سے پتہ نہیں لوگ مسئلے بناتے گھڑتے کیسے ہیں۔ میرے بڑے بھائی اور میری بانجی کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ خالی پرچیاں تو پھر نہ رکھ دیا کرو نا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ تم میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کرواؤ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کرو۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ کر کے آپ اس کو ثواب بخش سکتے ہیں۔ عشاء نماز کے بعد جو وتر ہیں وہ 3 رکعتیں مل کے پڑھنی ہیں، اور 2 رکعتوں میں بیٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر تیسری رکعت پڑھ کے دعا قنوت پڑھ کے پھر رکوع کر کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ حرم شریف کے باہر جو سبیل لگی ہوتی ہے، ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں اور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ تم نہیں کھاؤ گے تو کوئی اور غریب کھائے گا، اگر تم کھا گئے تو غریب کیا کھائے گا؟ جو بات بھی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یہ بیماری ہوتی ہے، الزائمر ایک بیماری ہے، اس کا آپ علاج بھی کروائیں۔ اور اللہ کے اسماء ہیں یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اللہ سے دعا کریں۔ آدمی اپنے سسر کے لیے اس کے پیسوں سے حج بدل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ اگر 4 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 شک ہوا تو بہرحال سجدہ صاف کرے، لیکن کوشش یہی کرے کہ شک ہے تو 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے پھر سجدہ صاف کرے۔ آداب حاضری مدینہ پاک یہ ہیں کہ آپ یہاں سے درود شریف پڑھتے جائیں، وہاں سامان رکھ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، بڑے ادب سے سرکار دو عالم کی مسجد میں داخل ہوں، اور پھر چلتے چلتے موقع ملے تو ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ غیر محرم عورت سلام کرے نہیں کرنا چاہیے، سلام کرے تم جواب بھی نہ دو۔ ایک سال ہو گیا میرے خاوند سے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ عدالت سے طلاق لے لو، تو لے لو، درخواست دے دو خلوع کی۔ عورت حالت حیض میں گئی، میقات تھی، بہرحال اگر اس نے احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی، وہ حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کر سکتی تھی، عمرے کی نیت کر سکتی تھی۔ اب جب پاک ہو جائے طائف کے میقات سے جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ بہرحال پورے مکہ شہر میں جہاں بھی کوئی نماز پڑھتا ہے 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لے، وہ بھی جائز ہے۔ میری ہوٹل جو ہے وہ کبوتر چوک میں ہے، میں معذور ہوں،
اگر صفیں ملیں تو ان سے مل جاؤ، ورنہ اسی قریب کی مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو۔ میں نے حج کیا اور 11 تاریخ کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری، بہر مجبوری کیا تھی؟ مجبوری تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کی قبر کہاں ہے اللہ عالم، نہ میں نے ڈھونڈی ہے نہ مجھے پتا ہے۔ یہ قبریں ڈھونڈنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ جب اللہ کا کعبہ مل گیا پھر قبر تلاش کرنے کا کیا معنی؟ عورت کا پردہ چہرہ ڈھانپنا چاہیے، نہیں پاؤں کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا۔ پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، فتنہ چہرے میں ہے کہ پاؤں دیکھنے میں ہے؟ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ اہل حدیث اور یہاں کے اعمال میں کیا فرق ہے؟ اللہ عالم، تم خود دیکھو۔ بیوی مر گئی تو شوہر غسل دے سکتا ہے، اگر عورت اور کوئی نہ ہو غسل دینے والی تو پھر دے سکتا ہے، ورنہ نہیں دے سکتا۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں ہے، طائف میقات ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن مشرک کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا معنی؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے نہیں آ سکتی۔ طواف کی حالت میں ٹیلی فون پہ گھر باتیں کرنا بہرحال ناجائز ہے، ضرورت دین کی بات جائز ہے، غیر دینی باتیں کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جب طواف ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہو۔ میں 5 مہینے سے دل کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم حرم شریف کے امام کے پیچھے تمام نماز کے ارکان کرتے ہیں، مگر دوسرے امام صاحب کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کا کیا مقصد ہے۔ حج کے دوران میں نے 3 شیطانوں کو ظہر سے پہلے یا دیوار سے پہلے کنکریاں ماری ہیں، دم پڑ گئی۔ سیاہ لباس پہننا بطور ماتم کے یا بطور غم کے ناجائز ہے، ویسے کوئی حرج نہیں۔ میری والدہ عمرہ کر رہی تھی، طواف کے بعد بال کاٹنے باقی تھا، پاؤں میں درد ہونے کی وجہ سے مرہم لگا دی، خوشبو تھی، کوئی دم نہیں اس پہ، کیونکہ وہ زخم تھا اور مجبوری تھی، اس نے خوشبو سمجھ کے نہیں لگایا، دوائی سمجھ کے لگائی ہے۔ طواف میں تبلیغ کر سکتے ہیں، طواف میں طواف کریں، فارغ ہونے کے بعد تبلیغ کریں۔ آپ جو طواف کر رہے ہیں یہی تبلیغ تو ہے، لوگ دیکھیں گے بھی یہ طواف کریں اللہ کے گھر کا، تبلیغ کیا ہوتا ہے؟